نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الایمان میں بیانات کا سلسلہ جاری ہے اور قلب مومن کے تعلق سے بیان کیے، اور آج جو ہے قلب مسلم کے تعلق سے سرکار معروف پیر مدثر اللہ العالی کیا فرماتے ہیں اس پر اپنا مختصر سا تبصرہ کریں گے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ مسلم کا قلب، یعنی قلب مسلم، مسلم کے قلب کو کہتے ہیں، اور قلب مسلم وہ ہوتا ہے جسے تصدیق بالقلب کی جو ہے عظیم نعمت جو ہے کامل طور پر حاصل نہیں ہوتی۔ یہاں تصدیق بالقلب سے مراد یہ اولیاء کرام جس خاص طریقے سے تصدیق کرتے ہیں وہ مراد ہے، اور عوام جو صرف خیال کو ایک جگہ جمع کر کے اس کو مان لینے کو جو تصدیق کہتے ہیں تو وہ ایک الگ تصدیق ہے۔ اس سے جو ہے علماء کرام جو ہے اس کو تصدیق ایکسپٹ کرتے ہیں، وہ دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے۔ لیکن یہ جو تصدیق ہے یہ واقعی میں قلب حقیقی کو جو ہے کلمہ طیبہ کے رنگ سے رنگ دینے کا نام ہے، کلمہ طیبہ کو نقش کر لینے کا نام ہے۔ تو کہتے ہیں مسلم کا قلب تصدیق ایمان کی نعمت سے محروم ہوتا ہے، یعنی اب اس کے اندر کلمہ نقش نہیں ہوتا، اب اس میں کلمہ نقش نہیں ہوتا، جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ حجرات میں اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ در حقیقت کہ وہ اعرابی جو ہے وہ لوگ ایمان نہیں لائے، لیکن ان سے یہ کہیے کہ وہ کہیں کہ اسلام لائے ہیں، یعنی ایمان اور اسلام میں فرق بتائے، حالانکہ ابھی تک ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ چونکہ بغیر تصدیق مسلم کا قلب جو ہوتا ہے یہ غفلت کی جگہ ہوتا ہے، غفلت کا محل و مقام ہوتا ہے، وہاں وسوسے بھی آتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ جو ہے وسوسے ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، تو جو ان کا قلب جو ہے غفلت کا وسوسوں کا گھر ہوتا ہے، اس میں آہستہ آہستہ جو ہے منافقت کا اندھیرا بڑھنے لگتا ہے۔ اگر وہ تصدیق قلبی نہیں کرے گا، ایمان کی جو ہے ایمان کی تصدیق بالقلب حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ صرف وہی جو ہے خیال کو جمع کر کے صرف اسی اعتبار سے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب اگر اس میں وہ محنت نہیں کرے گا تو منافقت کا اندھیرا بڑھنے لگے گا، اور اس کی وجہ سے اس کے قلب میں شیطانی وسوسے کا غلبہ ہوتے جائے گا، اور یہاں تک کہ اتنا زیادہ غلبہ ہو جائے گا کہ پاکیزہ خیالات کم کیا نہیں کے برابر ہو جائیں گے، اور اس کا کہتے ہیں اس کا دل جو ہے نا وہ مریض ہو جائے گا، قلبی مرض میں مبتلا ہو جائے گا، اور اس مرض کا علاج کسی قابل طبیب روحانی سے کرا لیا جائے تو صحت ہو سکتی ہے، ورنہ یہ مرض بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ دل میں اچھے خیالات کا آنا ہی بند ہو جاتا ہے، پھر دل میں وہ بات ہی نہیں آئے گی، وہ روحانیت کی طرف بھی بات نہیں آئے گی، اب وہ پکا دنیا دار بنتا جائے گا، وہ نفسانیت میں گھرتا جائے گا اور نفس پرست ہو جائے گا پورے طور پر، یہاں تک کہ ایسی بات نہیں آ جائے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، یا پھر ان کے زمروں میں نہیں آ جائے جس کو قلب منافق کہتے ہیں کہ اور ان کے دلوں میں جو مرض ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا، تو ان زمروں میں نہیں آ جائے۔ اگر اس کو چاہیے کہ وہ اس کا قلب مسلم سے قلب مومن بنے، تو اسے کسی بہترین طبیب کے پاس، کسی مرشد کامل کی بارگاہ میں اپنے قلب کا علاج کرانا اس کو ضروری ہے، اور اگر نہیں کراتا ہے تو پھر وہ جو ہے بڑی مصیبتوں کو مول سکتا ہے، اور کبھی یہاں تک اس بیماری میں ترقی ہو جاتی ہے کہ برے کاموں کو اچھا اور اچھے کاموں کو برا سمجھنے لگتا ہے، اور بدکاروں کو عزیز رکھنے اور نیکوکاروں سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ اسی کو دل کی موت کہتے ہیں، اسی کو دل مر جاتا ہے، پھر اسے جو ہے اچھے لوگ سمجھ میں ہی نہیں آتے، وہ روحانیت کی باتیں ہی نہیں پسند آتی ہے۔ باہر کیف یہ ضرور ہے کہ مسلم کو ایمان کی پوری دولت سے مشرف ہونا
آسان ہے، جو قلب مسلم ہے اس کے لیے آسان ہے کہ اب اس کو وسوسے آ رہے ہیں، لیکن اب یہ کلمے کو جانتا گئے اور بہت کچھ یہ اس کے جو گئے معلومات میں ہے، اب یہ چاہے تو اس کی تصدیق کر کے، اس کو تصدیق بالقلب کر کے جو گئے جو ہے ایمان کی پوری دولت سے مشرف ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے آسان ہے کیونکہ اس نے ایمان کی پہلی شرط اقرار باللسان و احکام شریعت میں گامزن ہونے کی جو دولت کو پا لیا، اس لیے مسلم کو ایمان کی دوسری شرط تصدیق بالقلب جو ایمان کی جڑ اور اصل ہے پانا آسان ہے، اور اس چیز کو پا کر کے وہ اس کا قلب مومن اور وہ مومن کامل بنے۔ شرط یہ ہے کہ اس نعمت کو کسی رہبر کامل مرشد کامل کی بارگاہ سے جو ہے اس کو حاصل کرے، اور اگر خود جگالی کرے گا، خود اپنی دماغ لگائے گا، خود قیاس آرائی سے کام لے گا تو نہیں پہنچ پائے گا۔ جیسا کہ فرماتے ہیں نا، ہیچ مردے خود بخود چھیکے نہ شد، ہیچ آہن خود بخود تیگے نہ شد، کہ کوئی بھی لوہا خود بخود تلوار نہیں بنتا ہے، بلکہ اس کو لوہے کو تلوار بنانے والا کوئی لوہار ہوتا ہے۔ نہ کوئی آدمی خود بخود درجہ کمال تک پہنچتا ہے، بلکہ کسی کی توجہ میں رہ کر کے کوئی اگر اس کے اندر نکھار پیدا کرا دے اور اس کے لوہے کو تلوار بنا دے تو وہ انسان بھی نکھر کر درجہ کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ تو مولا تبارک و تعالی قلب مسلم جو وسوسوں کا جس پہ بھرمار جو ہے ہوتا ہے، اور وہ چاہے تو اپنے قلب کو قلب مومن بنا سکتا ہے، اور اگر نہیں بنائے تو اس کا قلب کافر کی طرف پھر سکتا ہے۔ تو اسے چاہیے کہ اپنے قلب کو قلب مومن بنانے کے لیے کوشش کریں، اور قلب مسلم کی حقیقت کو جانے، اور اس کو جو ہے پیر کامل کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے ان سے تعلیم و تربیت لے کر کے اپنے قلب مسلم کو قلب مومن بنانے کی مولا توفیق عطا فرمائے۔